في الدين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا رازق ہے، ساری کائنات کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ وہی الہکم الہ واحد ہے، وہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ اسی کے لیے عنت الوجوہ للحی القیوم ہے۔ وہی اکیلا دستگیر ہے، وہی اکیلا بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی اکیلا رازق ہے، وہی اکیلا خالق ہے، وہی اکیلا مالک ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر انسان کیا، جانور کیا، چرند کیا، پرند کیا، دنیا کے اندر درخت کا ایک پتا بھی حرکت میں نہیں آ سکتا۔ ساری تمجیدات، ساری بزرگیاں، ساری تکبیرات اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ درود و سلام سرتاج رسل، امام الانبیاء، امام الاولین، امام الآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام میرے معزز بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پھول جیسے ننھے منھے بچوں اور ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ہم بے انتہا مشکور ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر احب البلاد الی اللہ مساجدها کا رخ کرنے کی توفیق بخشی، اور ابغض البلاد الی اللہ اسواقها سے ہمیں بچایا۔ جیسا کہ آپ نے جان لیا ہوگا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جس موضوع پہ لب کشائی کرنے والا ہوں، وہ اس ہستی کے بارے میں ہے جسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ ان ہستی کو جاننے سے پہلے ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی رفعت، ان کی بلندی جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ جب سبھی صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب مل چکا ہے، وہ اس سے ملقب ہو چکے ہیں، کسی صحابی کی تنقیص کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں اور آپ اس دنیا میں اعمال پہ اعمال، عمل پہ عمل کرتے جائیں، نیکیوں کے ہم انبار لگا لیں، ہم مر جائیں، موت آ جائے، مر لینے کے بعد اللہ تعالی ہمیں قبر کے مرحلے سے گزار کے، حشر کے مرحلے سے گزار کے جنت میں داخل کر دے۔ جنت میں جا لینے کے بعد رب العزت ہمیں جو سرٹیفکیٹ دے وہ یہ ہوگا کہ انا ارضی عنکم، لوگوں اے جنتیوں میں تم سے کیا ہو چکا ہوں، راضی ہو چکا ہوں، اور آئندہ کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اعزاز میرے نبی کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیا۔ ابھی نہ موت آئی ہے، نہ اگلے سارے مراحل ہیں، پہلے ہی اللہ نے اعزاز دے دیا کہ رضی اللہ عن المؤمنین، اے مومنوں جو میرے نبی کے صحابہ کی جماعت ہے، میں ان سے کیا ہو چکا ہوں،
راضی ہو چکا ہوں۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں عطا فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ سارے کے سارے ضابط ہیں، صحابہ سارے کے سارے میرے نبی کے سچے سچے غلام ہیں، اور ان کی کوئی تنقیص کرنا چاہے گا تو میں نہیں جواب دے رہا، کائنات کے رب نے پہلے ہی جواب دے دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے انہیں کہہ دیا کہ جو تم کہو گے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں، وہی بات تم پہ ہمیشہ لوٹ کے آئے گی۔ تم انہیں بیوقوف کہو گے، تم بیوقوف ہو جاؤ گے۔ تم ان کے ایمان پہ انگلیاں اٹھاؤ گے، تمہارے ایمان پہ انگلیاں اٹھیں گی۔ تم انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرو گے، تم خود ہی ہو جاؤ گے۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کی عظمت۔ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ ان تمام صحابہ میں سے افضلیت کے اعتبار سے فتح مکہ کے 10,000 صحابہ، پھر ان 10,000 صحابہ میں سے صلح حدیبیہ کے ایک روایت کے مطابق 1300، ایک کے مطابق 1400، ایک کے مطابق 1500 صحابہ، پھر ان 13، 14، 1500 صحابہ میں سے بدری صحابہ 313 افضل ہیں۔ ان 313 میں سے 10 مبشرہ وہ افضل ہیں۔ ان 10 مبشرہ میں سے 4 خلفائے راشدین افضل ہیں، جن میں ہمارے آج کے موضوع کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نمبر ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر کے بعد مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت مجھے ان کی سیرت کے بارے میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ حضرات، کون عمر؟ وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اپنے پروردگار سے جھولیوں کو پھیلا کے مانگا ہے، وہ عمر۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طالب ہیں، عمر بن خطاب مطلوب ہے، باقی جتنے صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام صحابہ طالب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ مطلوب ہیں۔ یہاں اسلام کو آج عمر کی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا، اپنی جھولی کو اپنے رب کے سامنے پھیلایا ہوا، اپنے دامن کو اپنے رب العزت کے سامنے اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ، آج اسلام کو ضرورت ہے ایک ایسے نڈر، ایک ایسے بے باک، ایک ایسی قیادت کے مالک نوجوان کی کہ جو ہمارے اس اسلام کو ذلت سے اٹھا کے عزتوں کے منبع و محور پہ لے جائے۔ میرے نبی کی اس دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا۔ انداز دیکھیے، میرے مصطفیٰ نے جتنی دعائیں کی، جتنی بھی دعائیں کی، جب پہلے اللہ کے نبی نے جس چیز کا پہلے نام لیا، اللہ نے وہ چیز آپ کو دے دی۔ لیکن یہ مقام کیسا ہے؟ یہاں پہلے ابو جہل کا نام آتا ہے، لیکن اللہ نہیں دیتا۔ ابو جہل کا نام آتا ہے بعمر بن ہشام، پہلے محبوب نے عمر بن ہشام کا نام لیا۔ اللہ تجھ سے عمر بن ہشام ابو جہل مانگتا ہوں،
اللہ نے کہا نہیں نہیں میرے محبوب، اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے پتھروں کو بھی دیکھا، شجروں کو بھی دیکھا، درختوں کو بھی دیکھا، گو کو بھی دیکھا، کلمہ پڑھتے ہوئے علم اس کے پاس ہے، اپنی ضدی پن کی وجہ سے وہ اڑا ہوا ہے، اسے اڑنے دو، میں تجھے وہ نہیں دوں گا، تجھے وہ دوں گا جس کے پاس ابھی تک علم نہیں آیا۔ وہ کون؟ عمر بن خطاب۔ لا علمی کی وجہ سے اس کا دل بڑا پاکیزہ ہے۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، میں نے اپنے بندوں کے دلوں کو چیک کیا ہوا ہے، جس کا دل محبوب تیری غلامی کے لیے، تیرے قدموں میں آنے کے لیے، تیرے ایک اشارے پہ اپنی جانوں کو لٹانے کے لیے سر تسلیم خم کر دے، میں تجھے وہ امتی دوں گا، میں عام بندہ تجھے نہیں دینا چاہتا۔ تو اللہ نے پھر عمر بن خطاب کو چنا، عمر بن خطاب کو محبوب کا دیوانہ، محبوب کا غلام بنا دیا، اسلام کو عزت میری۔ پھر کہنا چاہوں گا، کہنا یہاں پہ بنتا ہے، آپ اس چیز کو تسلیم کریں یا نہ کریں، کوئی اگر میرے عمر پہ انگلی اٹھانے والا اٹھا کر اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنی انگلیوں کو میلا کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مرد جلال بھیجنا پڑا، مرد ہنر بھیجنا پڑا۔ کس کو؟ یہاں عمر کی بات ہو رہی ہے، مرد جلال عمر ہے، مرد ہنر عمر ہے، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا حصر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ پڑنے لگا تھا زور جہالت کی گود کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ حضرات، یہ ہے وہ عمر۔ کون عمر؟ جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں، اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، محبوب کا غلام، محبوب کا دیوانہ، محبوب کا امتی بن چکا ہے۔ اب چلتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر، جہاں عمر کے آنے سے پہلے اسلام میں چھپ چھپ کے عبادت کی جاتی تھی، آج عمر محبوب کو لے کے چلتا ہے، کہتا ہے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ یہ عمر بن خطاب محبوب کے لے کے چلتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر، نماز پڑھواتا ہے سب کے سامنے، سارے قریشی، سارے کفار مکہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہو چکا، آج عمر بن خطاب مسلمان ہو چکا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس کے بارے قرآن یوں تعارف کرواتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اے عمر، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، ایک وقت آئے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں تجھے خلافت دی جائے گی، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلوں کو ملی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تیرا رب تیرے دین کو مضبوطیاں عطا فرمائے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف و ہراس ختم ہو جائے گا، خوف و خشیت دنیا سے نکل جائے گی، امن ہی امن آ جائے گا۔ شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت میں، میری غلامی میں، میری بندگی میں، میری اطاعت میں، میرے ماننے میں، میرے احکامات میں، میرے قانون میں، میرے حدود میں، میری ذات میں، میری صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، پھر تمہیں یہ منصب مل جائے گا۔ آج بھی اگر ہم اس منصب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج بھی اگر ہم اس منصب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے شرک کو ختم کرنا۔ پیارے بھائیوں، یہ دعوت ہمیں دے رہی ہے کہ اپنے اندر توحید کو لے کے آؤ۔ آج ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کفار مکہ ہی مانا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ
کائنات کا خالق کون ہے تو یہ چیخ چیخ کے کہیں کہ ایک ہی اللہ خالق ہے۔ مسئلہ تو الوہیت میں ہے۔ ہم یہاں پہ آ کے اپنے رب کے سامنے جبین نیاز کو جھکا دیتے ہیں، باہر جا کے پھر اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کو چھوڑیے اللہ کی صفات میں ہم شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے اگر تم آج بھی خلافت چاہتے ہو تو اللہ دے گا، لیکن اپنے آپ کو شرک سے پاک صاف کرنا پڑے گا۔ کون عمر؟ میرے مصطفیٰ احد پہاڑ پہ چڑھے ہیں، اس وقت احد حرکت میں آیا، احد کو جوش آیا، احد متحرک ہوا، جوش میں آنے لگا، خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ ساتھ میرے نبی کے ساتھ یار ہیں، ابوبکر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اس وقت احد ٹھہر جا، احد رک جا، حرکت میں نہ آ، تجھے نہیں معلوم فإنما علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی کا قیام ہے، وہ صدیق، ایک ساتھ میرے صدیق ہے، وہ شہیدان، 2 شہید ہیں۔ محبوب کی اس بشارت کو، شہادت والی بشارت کو نوٹ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیں کہ عمر شہید ہوا ہے تو آج کوئی اپنی زبان کو گندی زبان استعمال کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شہید نہیں ہوا۔ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ کوئی بات نہیں، اس قوم کو ذرا ہوش میں آ تو لینے دو، اس قوم کو ذرا ہوش میں تو آ لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ حضرات ذی وقار بات کر رہا تھا عمر بن خطاب کے ایمان کی، ایمان کیسا ہے؟ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آخذ بید عمر بن الخطاب، ہاتھ پکڑا ہے تو کس کا؟ عمر کا۔ عمر پکارتا ہے لأنت احب الی من نفسی، لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ہر چیز سے محبت، ہر چیز سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، مال سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، الا من نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا عمر لا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا حتی اکون احب الیک من نفسک، حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک تیری جان سے بڑھ کے میں تجھے محبوب نہ ہو جاؤں عمر تو مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ عمر کی چیخیں نکلی، عمر فوراً پکار اٹھا محبوب لا، اگر بات ایسی ہے تو پھر سن لیجئے، الآن انت احب الی من نفسی، میری جان سے بڑھ کے بھی آپ مجھے محبوب اور آپ مجھے عزیز ہیں۔ حضرات محبوب نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے، عمر اب تو کامل ایمان والا ہو چکا۔ یہ ہے عمر کے ایمان کا سلسلہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، عمر کے علم کی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، بینما انا نائم فشربت اللبن، سویا ہوا تھا، خواب دیکھا، دودھ پی رہا ہوں، فشربت اللبن، حتیٰ یہاں تک کہ اتنا دودھ پیا، فی اسفاری، میرے ناخنوں میں وہ دودھ نظر آیا، دودھ بچا، میں نے فناولتہ عمر، میں نے عمر کو وہ دودھ بچا ہوا دے دیا، عمر تو پی جا۔ صحابہ نے پوچھا قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتائیے۔ قال العلم، فرمایا یہ عمر کے علم کی کامل ہونے کی نشانی ہے کہ میں نے اپنا علم جو تھا وہ کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ عمر کو دیا۔ یہ ہے وہ عمر جس کے علم کا تذکرہ آج آپ نے صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں سماعت کیا۔ آگے چلیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک اور حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں
آپ کے پاس بیٹھا تھا، دروازہ کھٹکا، پوچھا کون ہے؟ کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جو بھی آئے جنت کی بشارت دے دے۔ ابوبکر آئے، جنت کی بشارت مل گئی۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر گئے، کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جو بھی آئے اسے جنت کی بشارت دے دے۔ دیکھا فاذا ہوا عمر، تو وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا۔ محبوب نے دنیا میں اسے کس کی بشارت دے دی؟ جنت کی۔ آج میں اور آپ کس باپ کے مولی ہوتے ہیں کہ ان کی ذات پہ، ان کی صفات پہ، ان کی بشارتوں پہ، ان کی جنت کی سرٹیفکیٹ پہ انگلیاں اٹھائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہیں پہ بس نہیں، آگے چلیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ بیٹھے ہیں، نہ ابوبکر موجود نہ عمر موجود۔ ایک مثال تھی، آپ نے فرمایا ایک بھیڑیا ہے، وہ بھیڑیا اپنے ایک راعی سے، چرواہے سے مخاطب ہے کہ دیکھ کل ایک ایسا دن آنے والا ہے، فی یوم سبع لا راعی الا انا، کہ میرے سوا کوئی چرواہا یہاں نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جیسے وہ بھیڑیا بولتا ہے اس پر صحابہ تمہارا ایمان ہے؟ فرمایا آمنت بہ، میں بھی اس پر ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا۔ فرمایا کہ سما ما سما ابو بکر و عمر، نہ وہاں ابو بکر موجود نہ وہاں عمر موجود۔ یہ ایمان کی گواہی دینے والا کون؟ میں ہوں، آپ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین نے عمر تیرے ایمان کی آج گواہیاں دے دی ہیں، ہم نے سن لی ہیں۔ واہ عمر واہ، تیری عظمت، تیری رفعت، تیری بلندی، تیرے مقام کے کیا کہنے۔ عمر کی ان بلندیوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ ہے، عہد مبارک ہے، زندگی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عمر نے تلوار نکال لی ہے، کہا من قال مات محمد لأضربن عنقہ، جس نے کہا محمد عربی فوت ہو گئے اس کی گردن تن سے اڑا دوں گا، الگ کر دوں گا۔ کیا ہوا؟ ابوبکر آئے، سمجھایا، بات سمجھ میں آئی، بیٹھ گئے، صبر کیا۔ عمر تیرے صبر پہ بھی رب ذوالجلال والاکرام تجھے اجر دے رہا ہے۔ خلافت آئی، وقت تھوڑا ہے، بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ خلافت آتی ہے، خلافت ابوبکر کی خلافت، پھر عمر کی خلافت، اب عمر کی خلافت کا دور ہے۔ عمر کی خلافت ہے، السلام علیکم یا اصحاب الذوق۔ میرا عمر رات کے وقت پہرا دے رہا ہے۔ پہرا دینے والا کون؟ امیر المؤمنین۔ پہرا دینے والا کون؟ امیر المؤمنین۔ گشت کر رہا ہے گلیوں میں، 7 غلام ہے، جس کا نام اسلم ہے۔ وہ غلام امیر المؤمنین کے ساتھ چلتا، مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، اس کا نام ہے حرہ۔ حرہ اس مقام کو کہتے ہیں الممتلئ بالصخور، جہاں پتھر ہی پتھر ہوں۔ وہاں دور سے آگ کی روشنی نظر آتی ہے۔ اپنے اس غلام کو کہتے ہیں چلو میرے ساتھ چلو، انطلق بنا، مجھے اس جگہ لے کے چلو۔ چل پڑے، دیکھا ایک عورت ہے اور اس نے آگ جلائی ہوئی ہے، اوپر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، بوڑھی عورت ہے۔ تو عمر بن خطاب جاتے کہتے ہیں السلام علیکم یا اصحاب الذوق، تم پر سلامتی ہو اے روشنیوں والو۔ یہاں بات سمجھنے والی ہے، عمر نے کیا بات کی؟ السلام علیکم یا اصحاب الذوق، یہ نہیں کہا یا اصحاب النار، جلائی تو آگ تھی۔ یہاں عمر کی فراست کے تذکرے نہ کروں تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ عمر تیری فراست کو بھی سلام ہے کہ تو نے اصحاب الذوق کہا، اصحاب النار نہیں کہا۔ بات آگے چلتی ہے، ویل للعمر کی آوازیں آتی ہیں کہ عمر ہلاک ہو جائے، عمر تباہ ہو جائے۔
عمر برباد ہو جائے۔ کہنے والی کون؟ خاتون، بوڑھی اماں۔ عمر سنتے ہیں، کہا اَأَدْنُو، اے اماں جی کیا میں قریب آ جاؤں؟ قریب آ کے بات سن لو آپ۔ اسے نہیں پتا کہ یہی عمر ہے جسے میں گالیاں دے رہی ہوں، جسے برا بھلا کہہ رہی ہوں۔ کہا اَأَدْنُو، قریب آ جاؤں؟ اس نے کہا دنو بخیر او دع، اگر خیر کی نیت سے آئے ہو تو آ جاؤ، وگرنہ چلے جاؤ۔ میرا عمر قریب جاتا ہے، قریب جا کر اس عورت سے کہتا ہے اماں یہ تو بتاؤ کہ ویل للعمر، عمر کے لیے ہلاکتیں کیوں ہیں؟ عمر کے لیے بربادیاں کیوں ہیں؟ عمر تباہ کیوں ہو جائے؟ اماں جی بتاؤ تو صحیح، عمر تباہ کیوں ہو جائے؟ اماں جی کہتے ہیں آپ کے سامنے ومعها صبیان یبکیان، میرے بچے رو رہے، ہانڈی رکھی ہوئی ہے، دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ڈھکن اٹھا کے دکھاتی ہے کہ اس کے اندر پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا وہ مَلَّذِی یدری عمر، اماں جی عمر کو کیا معلوم، اس بیچارے کو کیا علم ہے، اس بیچارے کو کیسے پتا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں؟ کہا اللہ اللہ یلی امرنا ویغفر عنا، خلیفہ بننے کا بڑا شوق ہے، خلیفہ بننے کا اسے بڑا شوق ہے، اور رعایا کا خیال نہیں، اسے رعایا کا خیال تک نہیں، خلیفہ بننے کا شوق ہے۔ عمر کی چیخیں نکل جاتی ہیں، عمر وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے غلام مولا اسلم کو ساتھ لیتے ہیں، سیدھا بیت المال، بوری کو اٹھاتے ہیں، آٹا ڈالتے ہیں، اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ آقا یہ بوری مجھے تھما دو، بوری مجھے دے دو، میں لے کے چل لیتا ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ عمر نے کہا لا 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 لا، اَأَنْتَ تحمل وزری یوم القیامہ، قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے دوڑ رہا ہوگا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جس دن باپ اپنی ساری اولاد کو اللہ کے سامنے پیش کر کے کہے گا اللہ ان تمام کو جہنم میں پھینک دے، آج تو مجھے بچا لے۔ انت تحمل، تو اس دن مجھے بچائے گا، تو اس دن میرا بوجھ اٹھا سکے؟ کہا جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ بیٹی سے، بیٹی باپ سے دوڑ رہے ہیں، ہر کسی کو نفسی نفسی اپنی اپنی جان کی پڑی ہے۔ کہا انت تحمل وزری یوم القیامہ، اس دن تو میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ کہا لا، نہیں اٹھا سکتا۔ تو کہا اگر نہیں اٹھا سکتا تو پھر آج بھی اس بوجھ کو مجھے اٹھا لینے دے۔ یہ عمر اکیلا ہی اٹھا کے جائے گا اور خود اس اماں کے گھر یہ راشن پہنچائے گا، وہاں بچوں کو کھلائے گا، ہنسائے گا، پھر واپس آئے گا۔ عمر گئے، وہاں دیکھا کہ آگ بجھنے کے قریب ہے، خود اس میں پھونکے مار مار کے آگ کو جلاتے ہیں۔ اس کے بعد اماں کے ساتھ وہ ہانڈی پکواتے ہیں، سالن بن جاتا ہے، روٹیاں پیش کرتے ہیں، روٹی سالن کھلا کے اب غلام کہتا ہے کہ آقا پریشانی تو اب حل ہو چکی ہے، چلتے ہیں واپس اپنے گھر کو۔ کہا نہیں، جیسے میں نے بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، جب تک انہیں ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں عمر یہاں سے جانے والا نہیں، عمر یہاں سے جانے والا نہیں۔ عمر نے پھر کیا کہا، کیا کیا؟ بچوں کو کھلایا، ان کو ہنسایا، جب ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی پھر کہا اب چلتے ہیں۔ چلنے لگی، اماں نے روکا، رکیے رکیے رکیے، جی اماں جی۔ پھر انت احق و اولا امیرا بامیر المؤمنین عمر بن الخطاب، کہا میں پھر سے کہتی ہوں عمر اس منصب کے لائق ہی نہیں ہے کہ اسے یہ منصب عطا ہو جائے۔ اس منصب کا حقدار اے میرے بیٹے تو ہے، تیرے سوا کوئی حقدار۔
عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے اماں جی، صبح یہ بات امیر المومنین سے عرض کر دیجئے گا۔ وہ اماں صبح آتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ مشیر، اس کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، قریب ہو کے دیکھتی ہے کہ وہی شخص جو رات کو میرے پاس آٹا وغیرہ لے کے آیا، ہمیں کھلایا، ہمیں ہنسایا، ہمیں مسکرایا، ہماری غمی کو دور کیا، پریشانی کو دور کیا، یہی شخص عمر تھا۔ رونے لگ گئے۔ حضرات یہ ہے عمر۔ کون عمر ہے؟ یہی وہ عمر ہے جس نے اپنے رب سے موافقت کی ہوئی ہے۔ رب سے تعلق، موافقت کیسے؟ بیت اللہ ہے، اس کے اندر جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا هَذَا الْمُكَانَ مُصَلًّى، اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے ہم اس جگہ کو مصلی بنا لیں، اس جگہ پر مسلسل ہمیشہ نماز پڑھا کریں، جب بھی طواف کریں یہاں آ کر نماز پڑھنے کی میری خواہش ہے۔ رسول نے کہا، محبوب نے کہا، عمر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے بغیر میں زبان کو رطب اللسان نہیں کرتا، وحی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت پہ نہیں لے کے آتا، وحی کے بغیر کوئی آرڈر جاری نہیں کرتا، وحی کے بغیر اپنی مرضی اور اپنی منمانی سے صحابہ کو کسی کام پہ نہیں لگاتا۔ عمر میں کیسے آرڈر جاری کر دوں، عمر میں کیسے بتا دوں، عمر میں کیسے آرڈر نافذ کر دوں؟ کہا ٹھیک ہے حضور، صحیح ہے، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کی خواہش۔ عرض کرنے والا عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تشریف فرما ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتے ہیں کہ جبریل جا۔ جبریل اپنے پروں کو لہراتے ہوئے زمین پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج عمر نہیں، آج عمر کی بات نہیں، آج رسول اللہ کی بات نہیں، عمر سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، آنے والے جتنے حاجی ہیں، آنے والے جتنے معتمرین ہیں، جتنے بھی عمرہ کرنے والے، جتنے بھی حج کرنے والے، جب تک وہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں، رب ذوالجلال والاکرام ان کے نہ عمرے کو مکمل سمجھنے والا ہے، نہ ان کے حج کو مکمل سمجھنے والا ہے۔ حضرات یہ ہے عمر۔ محبوب کے پاس آئے، کہا دخل علیک البر والفاجر، میرے حضور آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، فاجر بھی آتے ہیں، نیک لوگوں کا بھی آپ کے پاس آنا جانا ہے، گناہگاروں کا بھی آپ کے پاس آنا جانا ہے۔ میری یہ خواہش ہے، میرا دل کرتا ہے کہ آپ حکم جاری کر دیں بالحجاب، حجاب کا، پردے کا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر بن خطاب میں کیسے جاری کر دوں، ابھی بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے۔ پھر سے آرڈر آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر صرف اور صرف اللہ کے نبی کی بیویاں ہی نہیں، مومنوں کی جتنی بھی مائیں ہیں، جتنی بھی بیٹیاں ہیں، جتنی بھی بہنیں ہیں، قیامت تک ساری کی ساری تیری رائے کے مطابق اللہ نے آیات کو اتار دیا، وہ پردہ کرے گی۔ حضرات یہ ہے عمر۔ کون عمر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگتی ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو ہی بلایا، عثمان کو ہی بلایا، علی تو بھی آ جا۔ مشورے ہو رہے ہیں، پوچھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ عمر تو بھی آ جا، تو کیا کہتا ہے؟ کہا ایک بات تو بتائیے، آپ کا نکاح میں نے کروایا تھا؟ کہا نہیں۔ ابو بکر نے کروایا تھا؟ کہا نہیں۔ عثمان نے کروایا؟ کہا نہیں۔ علی نے؟ نہیں۔ کس نے کروایا؟ کہا عرشوں کے مالک الرحمن علی العرش استویٰ نے میرا نکاح کروایا ہے۔ کہا وہ رب سبحان اور پاک ہے، اپنے نبی
پاک نبی کے پاک بستر پہ ناپاک بیوی کو نہیں بھیج سکتا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. چیخ کر کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. محبوب یہ بہتان عظیم ہے. اور مزے کی بات اس کے اندر، جو عمر نے لفظ کہے تھے اللہ نے وہی لفظ قرآن بنا کے بھیج دیے. قرآن بنا کے میں اور آپ الحمد کی الف سے لے کر الناس کی سین تک پورے قرآن کو پڑھ دیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. امی عائشہ صدیقہ کی صداقت کو، پاکیزگی کو نہ بیان کریں تو قرآن مکمل ہی نہیں ہو سکتا. حضرات یہ ہے وہ عمر ہے. کون عمر ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے. نبوت رسالت کے سلسلے چل رہے تھے بنی اسرائیل میں. بنی اسماعیل میں کیسے چلا گیا؟ کہا من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. کس نے کہا؟ عمر نے کہا. یہی الفاظ اللہ نے اٹھائے، جبریل کو بھیجا کہ یہ بھی قرآن کے اندر ایسے ہی چسپاں کر دے جیسے میرے بندے عمر نے کہے. حضرات یہ ہے وہ عمر. کون عمر؟ کیا کیا تذکرے کروں اس کی شان کے، اس کے مقام کے، اس کی رفت کے، اس کی عظمت کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہے تو چلیے ایک اور آیت کی طرف. میرا عمر ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی سے ناراض ہیں. خرچہ مانگ لیا کہ باقی عورتیں ہیں ان کے خاوند ان کو اتنا خرچہ دیتے ہیں، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں. ناشکریہ بن گئی. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کہا. قرآن میں کہا اچھا. اللہ کے نبی نے ان سے ایلا کر دیا. ایلا مطلب ان کو چھوڑ دیا. 1 مہینہ گزر رہا ہے، 29 دن ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی اپنی کسی بیوی کے پاس نہیں جا رہے. ناراضگی. عمر ایک بیوی کے پاس گیا. یہ پردے کی آیات سے نازل ہونے سے پہلے مسئلہ سمجھ لیجیے. پردے کی آیات ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں. عمر ایک بیوی کے پاس گئے، محبوب کی ایک زوجہ کے پاس سمجھایا. حفصہ کے پاس گئے سمجھایا، عائشہ کے پاس گئے سمجھایا، سودا کے پاس گئے سمجھایا، جویریہ کے پاس گئے سمجھایا، زینب کے پاس گئے سمجھایا. سمجھاتے سمجھاتے ام سلمہ کے پاس پہنچے. ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی لم یکفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا الامر، کہ اللہ کے نبی ہمیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے جو تو چل کے آ گیا. عمر خاموش ہو گیا. عمر یہاں خاموش ہوا. رب ذوالجلال نے قیامت تک قرآن کو بلا دیا. قرآن تو بولتا رہے گا. عمر کی زبانی عسا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. عمر تجھے خاموش کروایا، اب ہم نے انہیں بلوانا ہے. یہی پڑھیں گی قرآن، یہی آیات کو پڑھیں گی. ان کو پھر لگے گا پتہ. بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اصل دنیا یہ دنیا نہیں ہے. اصل دنیا وہ دنیا ہے. یہی ہے تو وہ یہی ہے وہ عمر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ آؤ اب ہجرت کر چلیں. خفیہ خفیہ، کبھی 1 صحابی، کبھی 2 صحابی، کبھی 5 صحابی، کبھی 10 صحابی ہجرت کر رہے ہیں. عمر کا بھی نمبر آیا. عمر کی بھی باری ہے ہجرت کرنے کی. اب عمر بھی ہجرت کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے عمر اب تیری باری ہے، تو بھی چل ہجرت کر. میں ہجرت کروں؟ آ رہا ہوں. کعبہ میں گئے، قریش مکہ کو پکارا.
کہا اگر تمہارے اندر اتنی جرت ہے کہ تم اپنے بچوں کو یتیم کروا جاؤ، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا جاؤ، تو آؤ فَلْيَلْتَقِ فِي هَذَا الْوَادِ مِنْ عمر، وہ عمر سے فلاں وادی کے اندر آ کے مل لے۔ عمر اپنے نبی کے حکم پر ہجرت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ عمر کی شجاعت، یہ ہے وہ عمر کہ جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، کہ جس کے دور میں رعایا سوتی تھی، حاکم جاگا کرتے تھے۔ آج کا دور دیکھیں، یہی ہے وہ عمر جس نے کہا تھا کہ اگر فرات کے دریا کے ساحل پر کوئی خچر اس کا پاؤں وہاں پہ پھسل گیا اور وہ گر گیا، لقد سعان اللہ، کہیں میرا رب مجھ سے پوچھ نہ لے اے عمر لن تسوی هذا الطریق، تو نے وہ راستہ نہیں بنایا تھا، تو نے اس راستے کو درست نہیں کروایا، تو نے اس کی مرمت نہیں کروائی، تو نے اسے سویہ، بالکل پلین، بالکل کارپیٹ، بالکل درست، بالکل سیدھا کیوں نہیں کیا؟ اور آج کے راستے دیکھتے ہیں، عمر کی زندگی حاکموں کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی زندگی میں حاکم جاگتے تھے، رعایا سوتی تھی۔ عمر تو وہ کون عمر؟ وہ عمر کہ جو رات کو باہر نکل کے پہرے دے رہا، ایک چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا، کسی نے خیمہ لگایا ہوا، پہلے کبھی وہاں خیمہ لگا نہیں، قریب گئے، فدانا، قریب ہو کے پوچھا من انت، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس جگہ جانا چاہتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں اجنبی ہوں، مجھے کوئی یہاں جاننے والا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ رات کا قیام یہاں کر کے صبح خطاب کے بیٹے عمر امیر المؤمنین سے مل کے جاؤں۔ کہا اچھا، امیر المؤمنین سے ملنا چاہتے ہو، عمر سے ملنے آئے ہو؟ جی عمر سے ملنے آیا ہوں۔ کام کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا میری بیوی حالت زچگی کے اندر ہے، اندر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، کہتے ہیں ماں ہاذہ الانین، یہ رونے کی آوازیں اس وجہ سے ہیں۔ کہا جی وہاں سے چلتے ہیں، گھر آتے ہیں، علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، خاتون اول ہے، زوجہ ہے، آ کر عرض کرتے ہیں قومی، کھڑی ہو جا، الخیر قد ساقہ اللہ الیک، آج خیر کو اللہ نے تیری طرف کھینچ کے بھیج دیا۔ وہ کھڑی ہوئی، وتوضأت، وضو کیا، وتبسمت، مسکرائی، اس کے چہرے پہ، اس کی پیشانی پہ ذرا سی بھی، تھوڑی سی بھی، کوئی بھی ایک لکیر سی بھی نہیں آئی، کھڑی ہو گئی، وتوضأت، وضو کیا، ساتھ چل پڑی، پہنچی، ولادت ہوئی، اندر سے آواز دی بشرا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین بشارت ہو، خوشخبری ہو، بچہ ہو چکا ہے۔ یہاں امیر المؤمنین کہا، وہاں وتراجع الرجل الى الخلف، وتراجع الرجل الى الخلف مندہشا، وہ آدمی ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا کہ اندر سے آواز امیر المؤمنین کے بارے آئی ہے، میں تو امیر ہوں ہی نہیں، پھر یہی امیر ہو سکتا ہے، جس سے ملنے آیا وہی ہمارے کام کر رہا، وہی ہمارے کام کر رہا۔ تو پھر اس نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا تھا، کہا آل بیت النبوۃ یولدون زوجتی وامیر المؤمنین یطبخ لی ولی زوجتی۔ او لوگو، آج میں نے دیکھ لیا کہ نبوت کی آل نے میری اولاد کو جنم دلوایا ہے، اور امیر المؤمنین میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہا ہے۔ حضرات، یہ ہے وہ عمر۔ کس کس مقام کا میں ذکر کروں، کس کس مقام کا میں تذکرہ کروں؟ اب بات مکمل ہو چکی ہے، بات مکمل ہو چکی ہے، یہ عمر چلا گیا ہے، اب جا کر آرام نہیں کر رہا، ساتھ بیوی بھی گئی ہے۔ یہاں
یہ سجدہ ریز ہے کہ اللہ تو نے ہمیں نیک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، وہاں وہ سجدہ ریز ہیں کہ اللہ تو نے ہم سے آج نیکی کا کام لے لیا۔ اندازہ کیجئے کہ کس طرح نیکی میں سبقت فاستبقوا الخیرات، وقت کا امیر ہو، وقت کا وزیر اعظم ہو اور یہ کام کرتا پھرے، لوگ اسے تانے دے دے کے ویسے ہی مار دیں، اور یہ امیر المؤمنین بیت المقدس کی طرف روانہ ہے۔ کہنے والے نے کہا، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، حضور اجازت ہو تو آپ کے لیے خوبصورت گھوڑا دے دیتے ہیں، اجازت ہو جو آپ نے جرابیں اپنی دھو کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہیں اسے نکال دیجئے، پھٹنے والی ہیں۔ کپڑے پہ رقعہ، کتنے پیون، 12 رکعتن، 12 پیون، کہیں آیا 17 پیون، 17 پیون لگے ہوئے ہیں، جوڑ کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہی بار بار پہنی جاتے ہیں۔ حضور اجازت ہو تو آپ کو نیا لباس دے دیتے۔ آپ بیت المقدس جا رہے ہیں، وہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے حکمران ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب ہیں، ان سے ملاقاتیں ہونی ہیں، آپ ایسا حالت میں جو جملہ کہا آج وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر ہے۔ کہا ابو عبیدہ، اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا کہ جس کے بارے نبی اکرم کی زبان سے جنت کی بشارتیں نکلی ہیں، تو میں یہی تجھے درے مارتا۔ صرف اتنا نہیں کہا انا کننا اذل قوم، اے ابو عبیدہ ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے۔ یار عمر، تو نے تھوڑا سی بھی حق نہیں جتایا، تجھے تو محبوب نے کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ یہاں عمر کہتا ہے انا کننا اذل قوم، سب سے ذلیل ترین لوگ ہم تھے، فعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی وجہ سے اللہ نے آج ہمیں یہ مقام دیا۔ آج اسلام کی وجہ سے عمر کو یہ مقام مل گیا ہے۔ عمر تیری خشوع کے، تیرے خضوع کے کیا کہنے، کہیں تو مجھے قد افلح المؤمنون میں نظر آتا ہے، کہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون تیری تصویر بنتی ہے، کہیں والذین هم عن اللغو معرضون کے اعراض دے رہے ہیں، کہیں والذین هم للزکاة فاعلون کی زکاتیں تو ادا کرنے والا، کہیں والذین هم لفروجهم حافظون کی شرمگاہوں کی حفاظت تو نے اپنی نہیں کی۔ آرڈر جاری کر دیے کہ 3 مہینے سے زیادہ کوئی فوجی فوج میں نہیں رہے گا، واپس آئے گا۔ عمر تیرے کیا کہنے، کہیں تو مجھے اولئک هم المؤمنون حقا کی عملی تصویر، کہیں تو مجھے لہم درجات ومغفرت مغفرت اور رزق کریم کی رب کے وعدے، کہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما کی اجر عظیم کی بشارتیں تجھے۔ اے عمر تیرے میں کیا تذکرے کروں، بات ختم کروں تو ایسے کروں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر۔ اٹھائیے سنن ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم، سنن ابن ماجہ، روایتیں موجود ہیں۔ محبوب نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی اگر آ سکتا تو وہ کون ہوتا؟ خطاب کا بیٹا ہوتا۔ عمر تیری عظمتوں، تیری رفعتوں، تیری بلندیوں کے کیا کہنے، وقت گزرتا جا رہا ہے، کافی ٹائم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت عمر بن خطاب کی صرف سننے کی توفیق نہ بخشے، اس کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔